السلام علیکم، دس از سیارہ جان اسٹوڈنٹ اٹارنی لاہور۔ آج میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہی ہوں کہ اے ڈی پی پی اور اے ڈی اے کے مطلب کیسے بنا جاتا ہے۔ اے ڈی اے جو گورنمنٹ کے انٹرسٹ کو لائر سیو کرتے ہیں سول سائڈ پہ، ان کو اے ڈی ایس کہا جاتا ہے، اور جو کرمنل سائڈ پہ انٹرسٹ سیو کرتے ہیں گورنمنٹ کا، ان کو اے ڈی پی پیز کہا جاتا ہے۔ اے ڈی اے کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہے ایل ایل بی، اور اے ڈی پی پی کے لیے بھی ایل ایل بی۔ اے ڈی اے کے لیے ایل ایل بی کے ساتھ 4 سال کا ایکسپیرینس ریکوائر ہوتا ہے، اور اے ڈی پی پی کے لیے ایل ایل بی کے ساتھ 2 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ میں ویسے ایل ایل ایم ہوں، لیکن ایل ایل ایم کے ساتھ آپ کا 2 سال کا پیریڈ ایگزام کر دیا جاتا ہے۔ ایل ایل ایم کے ساتھ آپ جب پیپر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے جب کہ پریکٹس جو 4 سال کی ریکوائر ہوتی ہے وہ آپ کی 2 سال مطلب کر دیتے ہیں۔ اور ایل ایل بی جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جب سول جج کی تیاری کرتے ہیں، کسی ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ جب اپنے ایمز ہائی اچیو مطلب کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو 17 گریڈ کی کوئی نہ کوئی سیٹ مل جاتی ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے سول جج کے لیے تیاری کرنا شروع کی تھی، اور کم سے کم بھی 1 سال یا 6 منتھس آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ کر کے اپنے روم میں بند ہو کے اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں۔ اے ڈی اے کے لیے آپ جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو سول سائٹ پہ جتنے بھی ایکٹس ہیں، آپ کے جتنے بھی لاز ہیں، ان پہ گرپ کرنے کے لیے آپ بیئر ایکٹ کی ریڈنگ ساتھ ساتھ مسٹ کریں۔ جو اتنی بھی مارکیٹ میں ان کی بکس اویلیبل ہیں، اگر آپ کی کوئی گائیڈز ہیں خالی ان پہ نہ رہیں، خالی آپ اگر 17 گریڈ کے لیے کوئی سیٹ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بیئر ایکٹ کی ریڈنگز کریں۔ تھرو آؤٹ اپنی تھیوریٹیکل اپنی گرپ رکھیں، اپنی پریکٹیکل سائڈ پہ گرپ رکھیں، پھر جا کے آپ 17 گریڈ میں پوسٹ ہوتے ہیں۔ اور سول جج کی جب آپ کوئی اپنے ایمز میں رکھتے ہیں یا ایڈیشنل سول جج کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی اسٹرگل کنٹینیو کریں، کنسسٹنسی سے کام کریں اور فوکس کریں اپنی چیزوں پہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ اپنی لائف میں اسٹرگل کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے جہاں پہ اسٹرگل چھوڑ دی، کنسسٹنسی آپ کی کم ہو گئی، تو آپ اپنی ٹارگٹ سے ہٹ گئے، تو آپ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں آٹومیٹکلی یہ کمپلژن ہے کہ اگر آپ 17 کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ کی 16 گریڈ کی کوئی سیٹ آئے گی، اگر آپ 18 کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ کی 17 گریڈ کی کوئی سیٹ آئے گی۔ اپنی لائف میں ایمز کو ٹارگٹ رکھیں، اور جس طریقے سے اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں، میں نے اس کی 3 اٹیمپٹس لیں، 2 اٹیمپٹس میں نہیں کلیئر ہو سکا، مطلب 3rd اٹیمپٹ میں کوالیفائی ہو گئی۔ بار بار آپ رہیں گے، کمیشن کے ایگزامز بیچ میں جتنے بھی آتے ہیں آپ دیں۔ میں نے ایل ڈی اے کے ایگزامز بھی دیے، میں نے نیب کے ایگزامز بھی دیے بیچ میں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے سول جج کے بھی جتنے دفعہ ایگزامز آئے وہ دیے، تو پھر اللہ پاک نے مجھے مطلب اے ڈی اے کوالیفائی ہو گئی۔ میری ایک دوست ہے، میں نے اے ڈی پی پی کے لیے اور اے ڈی اے کے لیے جب ایگزامز دیے تو وہ سول جج کوالیفائی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی لائف میں جتنے مطلب مسائل ہوئے، ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتے ہیں سول جج کے، وہ ہوئے، تو وہ مطلب اس نے اب وہ جاب چھوڑ کے وہ اب عام نارمل پریکٹس کر رہی ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے جو آپ کی مطابق آپ کی زندگی چلے، کچھ اللہ پاک کے بھی فیصلے ہوتے ہیں آپ کی لائف کے لیے جو آپ کے پلان سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر میں بات کروں کہ اس کی ایگزامس کی تیاری کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی، آپ پہلے جو اسٹیپس ہوتے ہیں، پہلے انٹرویو کے سے پہلے اس کا ریٹن کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ ریٹن کوالیفائی کر کے پی پی ایس سی کے انڈر یہ سیٹس آتی ہیں۔ پی پی ایس سی پہلے آپ کا ریٹن ایگزام لیتا ہے، پھر انٹرویو لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اگر کوالیفائی کرتے ہیں اس چیز کے لیے پھر آپ کو اے ڈی اے کی سیٹس ملتی ہیں۔ یہ سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ، یا 1 سال میں 2 دفعہ بھی آ جاتی ہیں۔
ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو کتنی سیٹس، کتنی لوگ ریکوائر ہے۔ یہ لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کی سیٹس ہیں، جس طرح اس سال ابھی 60 اناؤنس کی تھیں، تو 59 کبھی آ جاتی ہیں، کبھی 38 آ جاتی ہیں۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ویکینسیز اویلیبل ہیں۔ پی پی ایس سی اپنا کرائٹیریا چیک کر کے، اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اے ڈی پی پی بھی سیم نیچر کی جاب ہے، بس وہ یہ ہے کہ کرمنل سائڈ پہ انٹرسٹ گورنمنٹ کا سیو کرتا ہے، اور سول سائڈ پہ اے ڈی ایز ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف میں ٹارگیٹڈ رہیں گے، کنسسٹنسی سے محنت کرتے رہیں گے، تو پھر آپ اپنا ایم اچیو کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی ڈرا نہ کریں، اپنے محنت کنٹینیو کریں، اور اگر آپ نے کبھی بھی کنسسٹنسی کو چھوڑ دیا تو آپ اپنی ٹارگیٹ سے ہٹ جائیں گے اور سیٹ کوئی بھی اویلیبل نہیں آئے گی۔ اس لیے میرا میسیج ہے ساتھ ساتھ کہ آپ اپنے لائف میں کبھی ڈرا نہ کریں، اور ایم کو اچیو کرنے کے لیے مدد کریں۔ شکریہ۔